بھی دیا تو حوالہ ہے دوبارہ سے قرآن میں لکھا ہے سورۃ الفرقان سورہ 25 آیت 61 میں کہ وہ ذات علی شان ہے جس نے بنائے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور پھر آسمان میں ایک چراغ سورج اور چاند جو کہ روشنی لیتا ہے. منیر عربی کا لفظ استعمال ہوا چاند کے لیے. جو قمر ہے اس کو منیر یا نور کے طور پر بیان کیا ہے. اس کا مطلب ہے انعکاس روشنی کا انعکاس. عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے سورج کے لیے. الشمس اس کو ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے وحاج کے طور پر یعنی دیا. اس کا مطلب ہے جلتا ہوا چراغ چمکتا ہوا عظمت والا. اور میں کئی حوالے دے سکتا ہوں. سورۃ النور سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 اور 16, سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 اور وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے کہا اگر اس کا مطلب روشنی کا انعکاس ہے اور انہوں نے حوالہ دیا قرآن کا سورہ نور سے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 اور 36 کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے نور السماوات والارض جو کہ روشنی ہے آسمان اور زمین کی. مکمل آیت تو پڑھی ہے اور جانیے اس میں کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے اللہ روشنی ہے نور. وہ کہتی ہیں اللہ روشنی ہے زمین اور آسمان کی. یہ ایک ہمہ وقتی روشنی ہے جیسے ایک تاک اور تاک میں رکھا چراغ. یہاں پر کہاں چراغ لفظ چراغ یہاں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنی روشنی ہے اور یہ روشنی منعکس کرتا ہے. جیسے کہ آپ برقی چراغ دیکھتے ہیں جو یہاں بھی ہے. اندرونی روشنی سراج کی طرح ہے جبکہ اس کو منعکس کرنے والا حصہ چاند کی طرح ہے. یہ روشنی منعکس کر رہا ہے. لیمپ یا ٹیوب کی تو اپنی روشنی ہوتی ہے مگر کسی برقی چراغ کا منعکس کرنے والا حصہ روشنی منعکس کرتا ہے. یہ دونوں ایک ہی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی الحمدللہ اس کے سوا کی اس کی اپنی روشنی ہے جیسا قرآنی آیات میں ہے. تاک کے اندر ایک چراغ ہے اور اس چراغ کی روشنی اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنی روشنی ہے اور اللہ اپنی روشنی منعکس کرتا ہے. ڈاکٹر ولیم کیمل نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہے نور منعکس کر رہا ہے روشنی. یقیناً قرآن منعکس کر رہا ہے روشنی اور ہدایت اللہ سبحانہ وتعالی کی. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سراج ہے. ہاں وہ ہے. حدیث ہمارے پیارے نبی کی ہم سب کو رہنمائی دیتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں وہ سراج بھی ہیں. الحمدللہ ان کے پاس ہے ان کا اپنا علم. الحمدللہ ان کے پاس عطا کردہ رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. الحمدللہ. تو اگر آپ استعمال کرتے ہیں یہ لفظ نور کو منعکس کردہ روشنی اور منیر کو بھی یہی ابھی بھی الحمدللہ آپ ثابت کر سکتے ہیں سائنسی طور پر کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہے لیکن یہ منعکس کردہ روشنی ہے. دوسرے اعتراضات جو کہ ڈاکٹر ولیم کیمل نے اٹھائے جو سورہ کہف کے حوالے سے تھے. سورہ نمبر 18 آیت نمبر 86 کہ ذوالقرنین نے دیکھا سورج غروب ہوتے ہوئے بے نور پانی میں کثیف پانی میں. سوچئے سورج کا غروب ہونا کثیف پانی میں غیر سائنسی ہے. عربی کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یہ ہے وجدہ. مطلب ہے ایسا دکھائی دیا ذوالقرنین کو. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل عربی جانتے ہیں تو وجدہ کا مطلب ہے اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ایسا لگا. تو اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتا ہے کہ کیا ظاہر ہوا ذوالقرنین کو. اگر میں یہ بات کہوں کہ ایک طالب علم جماعت میں کہتا ہے 2 + 2 = 5 تو آپ کہیں گے ذاکر کے مطابق 2 + 2 = 5 ہے. میں نے نہیں کہا طالب علم کہہ رہا ہے 2 + 2 = 5 ہے. میں غلط نہیں طالب علم غلط ہے. یہاں کئی ایک طریقے ہیں. کوشش کر کے اس آیت کا تجزیہ کریں. ایک طریقہ یہ ہے محمد اسد کے مطابق کہ وجدہ کا مطلب ہے ایسا لگا یعنی کہ ایسا لگا ذوالقرنین کو. دوسرا نقطہ جو عربی لفظ مغرب استعمال ہوا ہے یہ وقت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اسی طرح جگہ کے لیے بھی. جب ہم کہتے ہیں غروب آفتاب تو غروب آفتاب وقت کے معنی میں ہو سکتا ہے. اگر کہوں غروب آفتاب 7 بجے ہے یہ وقت کے لیے استعمال ہوگا. اگر کہوں غروب آفتاب مغرب میں ہوگا تو میں اسے جگہ کے معنی میں لے رہا ہوں. تو اس جگہ اگر آپ لفظ مغرب کو وقت کے طور پر لیں تو ذوالقرنین نہیں پہنچے تھے غروب آفتاب کی جگہ وقت کے مطابق. وہ پہنچے عین غروب آفتاب کے وقت. تو یہاں مشکل حل ہو گئی. مزید برآں آپ انہیں حل کر سکتے ہیں کئی طریقوں سے. یہاں تک کہ ڈاکٹر ولیم کیمل کہیں نہیں بنیادی تخیر کچھ اور ہی ہے. اس کا مطلب ایسا لگا ہرگز نہیں ہے. یہ تو در حقیقت ایسا ہی ہے. قرآن کی آیت میں ہے سورج غروب ہوا کثیف پانی میں. آج ہم جانتے ہیں جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کیا سورج طلوع ہوتا ہے؟ سائنسی اعتبار سے تو سورج طلوع نہیں ہوتا نہ ہی سورج غروب ہوتا ہے. ہم سائنسی اعتبار سے جانتے ہیں کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا. یہ گردش ہے زمین کی جو سورج کو ابھارتی ہے اور اسے غروب کرتی ہے. لیکن ابھی آپ ہر روز کے اخبارات میں پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے سورج 6 بجے طلوع ہوتا ہے سورج 7 بجے غروب ہوتا ہے. او اخبارات غلط ہیں غیر سائنسی ہیں. اگر میں لفظ استعمال کروں ڈیزاسٹر او یہ تباہی ہو گئی. ڈیزاسٹر کا کیا مطلب؟
कोई तबाही जो वकूअ पजीर हुई हो। यहां पर डिजास्टर का मतलब मनहूस सितारा है। तो जब मैं ये कहूं डिजास्टर, तो हर किसी को ये इल्म होगा कि मेरी मुराद तबाही से है, ना कि मनहूस सितारे से। डॉक्टर विलियम कैम्बल में जानते हैं, जो शख्स पागल हो जाए हम उसे लूनेटिक कहते हैं। सही या गलत? मैं तो ऐसे ही करता हूं और मुझे यकीन है कि डॉक्टर कैम्बल भी ऐसा ही करते होंगे। हम उसे लूनेटिक कहते हैं, वो पागल है। क्या मतलब है लूनेटिक का? इसका मतलब है मुतासिर करता चांद से। लेकिन ऐसे ही जुबान ने बहुत तरक्की की है। इसी तरह से सूरज तुलू होना है असल में ये महज लफ्ज का इस्तेमाल है, और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रहनुमाई भी मुहैया की है। उसने इस्तेमाल किया कि हम समझ सके। बस ये तो महज सूरज है, दर हकीकत ये गुरूब नहीं होता और ना ही ये तुलू होता है। तो ये तशरीह तस्वीर को काफी हद तक वाज़ेह करती है कि यानी कुरान की आयत सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86 किसी भी तरह मुतसादिम नहीं, तरक्की याफ्ता साइंस के साथ ये तरीकाकार है लोगों के बात करने का। उन्होंने जिक्र किया सूरह फुरकान का सूरह नंबर 25 आयत 45 से 46, यानी कि साया बढ़ता है और तूल पकड़ता है, हम इसे साकिन कर सकते हैं। सूरज इसका रहनुमा है, और इनकी किताब में लिखा है सूरज हरकत करता है। इस आयत में कहा है कि सूरज हरकत करता है? सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 45 से 46 ये नहीं कहती कि सूरज हरकत करता है, और ये अपनी किताब में लिखते हैं। हमने इब्तदाई जमातों में पढ़ा, उन्होंने कहा है कि अपनी गुफ्तगू में कि ये जमीन की गर्दिश की वजह से है। जमीन की साया ऊपर को बढ़ता है और फिर कम होता है, लेकिन कुरान ये कहता है कि सूरज इसका रहनुमा है। आज एक ऐसा शख्स जो कि कभी स्कूल ही ना गया हो, वो भी जानता है कि साया सूरज ही से बनता है। हत्ता कि एक आम आदमी जो कि कभी स्कूल नहीं गया, वो भी जानता है कि साया सूरज की वजह से बनता है। तो कुरान बिल्कुल दुरुस्त है, ये नहीं कहता कि सूरज हरकत करता है और साया बनता है। वो अपने अल्फाज कुरान में डाल रहे हैं। सूरज रहनुमा है, रहनुमाई करता है। साया बगैर रोशनी के साया होता ही नहीं। आप रोशनी के साए पा सकते हैं, ये एक मुख्तलिफ चीज है, लेकिन यहां जिक्र है उस साए का जो आप देखते हैं, जो हरकत करता है, जो बढ़ता है और कम होता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने सुलेमान की वफात का तस्करा किया सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 12 से 14, और कहा कि सोचें एक शख्स छड़ी के सहारे खड़े खड़े मर गया और किसी को पता ना चला, वगैरह वगैरह। कई एक तरीके हैं इसकी वजाहत के। नुक्ता नंबर 1, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो खुदा के पैगंबर थे, और ये एक मौजज़ा भी हो सकता है। जब बाइबल कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम कुंवारी के यहां पैदा हुए, जो कि ज्यादा मुश्किल है सोचने के लिए। एक कुंवारी के यहां पैदा होना, मुर्दों को जिंदा करना, या फिर छड़ी पर खड़े रहना तवील अरसे तक, कौन सा अमल मुश्किल है? अगर खुदा मोजज़े दे सकता है ईसा अलैहिस्सलाम को, तो क्यों नहीं खुदा मोजज़े दे सकता सुलेमान अलैहिस्सलाम को? मूसा ने समंदर को 2 टुकड़े किया, उन्होंने छड़ी फेंकी, छड़ी सांप बन गई। बाइबल भी यही कहती है, कुरान भी यही कहता है। अगर खुदा उनके लिए कर सकता है तो उसके लिए भी कर सकता है जो लंबे अरसे से छड़ी पर है। कोई बात नहीं, मैं उनको कई जवाब दे सकता हूं। कुरान ये कभी नहीं कहता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम लंबे अरसे तक छड़ी के सहारे खड़े रहे, कभी नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो जानवर था, हो सकता है कुछ कहते हैं चूंटी, हो सकता है कोई और मखलूक हो जमीन की, और काटा। मुमकिन है ऐसा हो सकता है शायद कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वो सिर्फ फौत हो गए हो और किसी भी जानवर ने उनकी छड़ी को हिलाया हो, और सुलेमान अलैहिस्सलाम हो सकता है गिर गए हो। लेकिन मैं गुमान करता हूं, इस्तेमाल करता हूं मुतसादिम नुक्ता नजर कुरान से, क्योंकि माजरत के साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं मुतसादिम नुक्ता नजर या हमांगी का नुक्ता नजर, वो आयत जिसका मैंने पहले जिक्र किया सूरह निसा सूरह 4 आयत 82 में है, अफला यतदब्बरून कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरुल्लाह ला वजदू फी इख्तिलाफुन कसीरा। वो कुरान को संजीदगी से नहीं लेते, अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारे तजादात होते। कता नजर इसकी कि आप मुतसादिम हिकमत अमली अपनाएं या हमआहंगी की हिकमत अमली। अगर आप मंतकी हैं तो आप इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि एक भी आयत ला के दिखा सकें कुरान से जो मुतदाद हो, ना ही कोई एक आयत जो तस्लीम शुदा साइंस के खिलाफ हो। मैं मुत्तफिक हूं डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े रहे तवील अरसे के लिए। जवाब इसी आयत में दिया गया है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए तो जिन्नात ने कहा कि अगर हमें इल्म होता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं तो हम इतनी बड़ी मुशक्कत ना करते। जाहिर करता है हत्ता कि जिन्नात के पास भी इल्म गैब नहीं है, वो इल्म नहीं रखते गैब का, क्योंकि जिन्नात खुद को बहुत अजीम समझते थे।
اللہ انہیں سبق دے رہا ہے حتیٰ کہ نہیں ان کے پاس علم غیب. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تذکرہ کیا ہے دودھ کی پیداوار کا. سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں ہے. پہلا شخص جس نے بتایا نظام گردش خون کے متعلق ابن نفیس تھا. 600 سال بعد نزول قرآن کے اور 400 سال بعد ابن نفیس کے ولیم ہاروے نے اسے عام فہم بنایا مغربی دنیا کے لیے. ایسا ہوا 1000 سال نزول قرآن کے بعد. خوراک جو آپ کھاتے ہیں آنتوں میں جاتی ہے اور آنتوں سے خوراک کے اجزاء مختلف اعضاء تک پہنچتے ہیں. خون کے دھاروں کے ذریعے اکثر اوقات جگر کے دہانے کے ذریعے اور پستانی دودھ تک بھی پہنچتے ہیں جو کہ دودھ کی پیداوار کا باعث بنتے ہیں. اور یہی عمل واضح کرتا ہے دودھ کی پیداوار کو. اور قرآن یہ معلومات دیتا ہے جدید سائنسی اختصار کے ساتھ. سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں ہے در حقیقت مویشیوں میں تمہارے لیے سبق ہے. ہم تمہیں پینے کے لیے دیتے ہیں جو ان کے جسموں میں ہے جو ایسے مرکز سے آتا ہے جو کہ فضلے اور خون کے درمیان سے آتا ہے. دودھ جو پاکیزہ ہے تمہارے پینے کے لیے. الحمدللہ جو معلومات ہمیں اب حاصل ہوئی ہیں یہ حال ہی میں سائنس کے 50 سال پہلے 100 سال پہلے قرآن انہی معلومات کا ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے اور پیغام کو دہراتا ہے سورہ مومنون میں سورہ 23 آیت 21. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے ایک نقطہ اٹھایا کہ جانور گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں ہم نے ہر اس جانور کو پیدا کیا جو زمین میں رہتا ہے اور ہر اس پرندے کو جو ہوا میں اڑتا ہے کہ وہ گروہوں میں رہتے ہیں تمہاری طرح. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا جو کہ آپ کو پتا ہے مکڑی ملاپ کے بعد اور پھر وہ اپنے نر کو مار دیتی ہیں اور شیر ایسے کرتے ہیں اور ہاتھی ایسے کرتے ہیں. انہوں نے بات کی طرز عمل کے متعلق. قرآن قطعاً طرز عمل کی بات نہیں کر رہا. اگر ڈاکٹر ولیم کیمبل نہیں سمجھ سکتے قرآن کو اس کا مطلب نہیں کہ قرآن غلط ہے. قرآن کہتا ہے وہ ہمیشہ گروہوں میں رہتے ہیں. بات کی گئی ہے کہ جانور اور پرندے گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں یعنی معاشروں میں ہم انسانوں کی طرح. یہ ان کے رویوں کی بات تو نہیں کر رہا. اور آج سائنس بتاتی ہے کہ تمام جانور پرندے اور دنیا میں زندہ مخلوقات وہ گروہوں کی صورت میں رہتے ہیں انسانوں کی طرح یعنی کہ اکٹھے رہتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں علم جنین کے ہر نقطے پر بات کروں. میں نے تذکرہ کیا ہے تمام ان کے 8-9 موضوعات کا. علم جنین کے متعلق تفصیل سے بات کروں گا. نقطہ انہوں نے اٹھایا علم جنین میں اس کے علاوہ جس کی میں وضاحت کر چکا ہوں. انہوں نے کہا کہ ارتقاء کے مراحل بکرات نے لکھے تھے اور گیلن نے اور انہوں نے کئی ایک سلائیڈز دکھائیں. قابل غور بات یہ ہے صرف اس بنا پر کہ کوئی کہتا ہے ایسی بات جو قرآن سے ملتی ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن نے اس سے کچھ نقل کیا ہو. مثال کے طور پہ میں ایک بات کروں. مثلا میں ایک بات کرتا ہوں جو کہ صحیح ہے جو کہ پہلے بھی کسی نے کہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے نقل کی. یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. مخالفانہ طرز عمل اپناتے ہوئے قرآن سے ہاں اس نے نقالی کی ہے. لیکن آئیے تجزیہ کریں کہ قرآن نے بکرات کی وہ باتیں بالکل نہیں لی جو غلط تھیں. اگر اس نے نقالی کی ہوتی تو وہ ہر بات کی کرتا. یہ منطقی ہے ماورا اس کے کہ وہ سائنسدان ہو. چلیں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے میں اس کی نقل نہیں اتاروں گا. یہ صحیح ہے میں اس کی نقل کروں گا. تمام بیان کردہ مراحل بکرات اور گیلن کے مطابقت نہیں رکھتے قرآن سے. بکرات اور گیلن تو بالکل ہی بات نہیں کرتے جونک نما چیز کی. وہ مدغہ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے. انہوں نے کیا بات کی؟ بکرات اور گیلن نے تو اس دور میں یہ کہا کہ حتیٰ کہ عورت بھی مادہ منویہ رکھتی ہے. کون کہتا ہے یہ؟ حتیٰ کہ بائبل بھی یہ کہتی ہے. اگر آپ بائبل میں پڑھیں یہ لکھا ہے احبار باب نمبر 12 میں آیت نمبر 1 تا 2 کہ عورت بیج دیتی ہے. دراصل بائبل نے نقل کی ہے بکرات سے. اور بائبل کہتی ہے ایوب کی کتاب میں ایوب کی کتاب میں باب نمبر 10 آیت نمبر 9 اور 10 کہ ہم نے انسان کو بنایا بٹی سے ابلے ہوئے دودھ اور نیم جامد پنیر جیسا. ابلا ہوا دودھ اور نیم جامد پنیر صحیح معنوں میں ہو بہو چربا ہے بکرات کی تعلیمات کا. ایسی چربا سازی کیوں ہے؟ کیونکہ یقیناً یہ خدا کا انداز کلام نہیں ہے. یہ حصہ غیر سائنسی ہے. یہ تو کہا تھا بکرات اور گیلن نے اور یونانیوں نے کہ انسان کی تخلیق ہوئی نیم جامد پنیر کی طرح. اور بائبل کی نکالی تو ہو بہو ہے. لیکن قرآن الحمدللہ اگر آپ تجزیہ کریں اور کتابیں پڑھیں علم جنین کے متعلق، حتیٰ کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کیت مور نے بھی کہا ہے کہ بکرات اور دیگر لوگ گیلن وغیرہ انہوں نے بہت کچھ دیا علم جنین کو بنیادی طور پر. اسی طرح ارسطو نے بھی. کئی نظریات درست تھے کئی نظریات غلط تھے. اور مزید یہ کہتے ہیں کہ قارون وسطی میں یا عربوں کے اس دور میں قرآن بہت سی اضافی معلومات دیتا ہے.
اگر یہ ہو بہو نقل کیا گیا تھا تو کیوں ڈاکٹر کیتھ مور نے اپنی کتاب میں اس کی توصیف کی قرآن کو؟ حتیٰ کہ انہوں نے توصیف کی ہے ارسطو کی، بکرات کی بھی، لیکن یہاں لکھا ہے بہت سے غلط تھے۔ ایسی وہ کوئی بات نہیں کرتے قرآن کے متعلق۔ یہی ثبوت کافی ہے کہ قرآن میں نکالی نہیں کی گئی یونانی عہد کی۔ چاند کی روشنی کے حوالے سے، چاند کی روشنی کی نکالی کی گئی یونانیوں سے۔ کیا مجھے بتائیں گے کہ دنیا گول ہے؟ یہ نظریہ یونانیوں سے نقل کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ فیثاغورث یونانی تھا جو 6 صدی قبل مسیح میں تھا۔ وہ مانتا تھا کہ زمین گردش کرتی ہے، وہ مانتا تھا کہ سورج کی روشنی منعکس کردہ تھی۔ اگر پیغمبر محمد نے نعوذ باللہ نقل کی ہے، انہوں نے یہ نقل کیوں نہ کیا؟ ان کا خیال تھا کہ سورج ساکن ہے، وہ مانتے تھے کہ سورج مرکز ہے کائنات کا، تو پھر کیوں پیغمبر محمد نے نکالی کی درست باتوں کی اور مٹا دیا جو ٹھیک نہیں تھا؟ یہی ثبوت کافی ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل نہیں اتاری۔ انہوں نے ایک لمبی فہرست دی، یعنی کہ یونان سے سیریا، سیریا سے عرب، اور لمبی تحقیق ہے۔ ایک بیان قرآن کا کافی ہے مسترد کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ العنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 48 کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی کتاب کو نہیں پڑھا اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی کچھ لکھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس وقت اس دور کے لوگ یقیناً ان پر شک کرتے۔ تو پیغمبر تھے امی، آپ ناخواندہ تھے۔ تاریخ کی یہی ایک حقیقی جہد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے چربہ سازی نہیں کی۔ کافی ہے۔ سوچئے، حتیٰ کہ ایک سائنسدان جو بہت پڑھا لکھا ہے ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی آفاقی رہنمائی میں پیغمبر کو بنایا امی۔ ان سب کے لیے جو باتیں بناتے ہیں، جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، وہ اپنی زبانیں نہ کھول سکے کیونکہ پیغمبر امی تھے۔ کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو میں جاری رکھ سکتا ہوں بائبل سے متعلق۔ میں نے قرآن کے خلاف ان کے تمام اعتراضات کا احاطہ کیا ہے، الحمدللہ کوئی ایک بھی نقطہ نہیں جو ثابت کرے کہ قرآن سائنس کے خلاف ہے۔ انہوں نے میرے 22 اعتراضات کا تذکرہ تک نہیں کیا، دو کا ذکر کیا، ثابت نہیں ہوا، سو وہ 22 اعتراضات ابھی بھی ثابت کرتے ہیں کہ بائبل سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اعتراض نمبر 23 حیوانیات کے شعبے میں، شعبہ حیوانیات کے متعلق یہ لکھا گیا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 6 کہ خرگوش جگالی کرنے والا جانور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا۔ پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے خرگوش کی حرکات کے باعث، اب ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا معدہ ایسی سخت نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ لکھا ہے امثال کی کتاب میں باب نمبر 6 آیت نمبر 7 کہ چونٹی کا کوئی حکمران نہیں ہوتا، نہ دیکھ بھال والا، نہ سردار۔ آج ہم جانتے ہیں کہ چونٹیاں مہذب حشرات الارض ہیں، ان کا نظام بہت اعلیٰ ہے، ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ان کا نگران ہوتا ہے، کارندے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے، اور اس طرح بائبل غیر سائنسی ہے۔ اس کے علاوہ ذکر ہے بائبل میں پیدائش کی کتاب باب 3 آیت 14 میں اور یسایہ باب 65 آیت 25 میں کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں۔ حیوانیات کی کوئی کتاب نہیں کہتی کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں۔ یہ لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں تمام مکروہ چیزوں میں 4 پنجوں والے پرندے شامل ہیں، یہ سب مکروہ جانور ہیں۔ اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ الو کے لیے ترجمہ غلط ہے، عبرانی زبان کے لفظ اف کا، اور کنگ جیمز میں یہ کوئی کیڑا یا پروں والی مخلوق ہونی چاہیے۔ نئی بین الاقوامی اشاعت میں اسے پروں والی مخلوق کہا گیا ہے، لیکن یہ کہتی ہے تمام تر کیڑے جن کے 4 پاؤں ہیں وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں اور قابل نفرت ہے۔ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون کون سے کیڑے ہیں جن کے 4 پاؤں ہیں؟ وہ طالب علم بھی جانتا ہے جس نے صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی ہو کہ کیڑوں کے تو 6 پاؤں ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے دنیا میں، پروں والا کوئی جاندار نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی کیڑا نہیں ہے دنیا میں جس کے 4 پاؤں ہوں۔ مزید برآں یہاں پر کچھ افسانوی جانور ہے اور تخیلاتی جانور جن کا ذکر ہے بائبل میں جیسے سچ میں ہوں، مثلا ایک سینگ والا گھوڑا۔ یہ لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں باب نمبر 34 آیت نمبر 7 ذکر ہے ایک سینگ والے گھوڑے کا، جیسے یہ سچ میں ہو۔ اگر آپ ڈکشنری دیکھیں یہ کہتی ہے ایسا جانور جس میں گھوڑے کا ہے اور ایک سینگ ہے، جو کہ صرف افسانوں میں ملتا ہے۔ میرا وقت ختم ہوتا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کسی عیسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہو، میں قطعاً ایسا نہیں چاہتا تھا۔ یہ تو صرف ڈاکٹر ولیم کیمبل کی کتاب کا جواب تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ہم آہنگ ہے جدید سائنس کے ساتھ، اور بائبل کا وہ حصہ جسے ہم سمجھتے کہ شاید یہ خدا کا کلام ہو، سارا خدا کا کلام نہیں ہے اور سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان الفاظ کے ساتھ، سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 جو کہتی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا۔ جب سچ کو جھوٹ پر دے مارا جاتا ہے تو جھوٹ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ اپنی فطرت کے لحاظ سے مٹ جانے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ ڈاکٹر کیمبل، ڈاکٹر ذاکر نائک،
آپ کے خطابات کا اور اسی طرح جوابات کا۔